بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان نے بالآخر آئینی بینچ والے ججز کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بڑی عام درخواست دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف نیب نے عمران خان کو توشہ خانہ 1 کے اندر دی گئی سزا پر بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ یہ یو ٹرن کیا ہے؟ آج نیب کے پروسیکیوٹرز نے بڑی عام سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور عمران خان نے آج ایک بڑا عام پیغام بھی جاری کیا، اور یہ سٹوڈنٹس کے نام ایک پیغام ہے، لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے، اور یہ خبر ایک ارب پتی چور کے حوالے سے ہے جو لاہور سے گرفتار کیا گیا، اور یہ بڑا طویل عرصہ چوریاں کرتا رہا ہے، بڑا رحم دل قسم کا چور ہے۔ یہ تھوڑی سی خبر چونکہ انٹرسٹنگلی آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے، چونکہ بڑے بڑے پرانے جو کیسز ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو چور پکڑا گیا ہے، میں پہلے یہ تھوڑی ڈیٹیل خبر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لاہور کے اندر سے یہ چور گرفتار ہوا ہے، ارب پتی یہ چور ہے، دبئی کے اندر بھی اس کی پراپرٹیز ہیں، اور یہ گھروں کے اندر کام کرنے والا شخص تھا۔ ملزم کا نام بلال ہے۔ 2014 میں ڈیفنس کے علاقے کے اندر ایک کاروباری شخصیت کے گھر سے اس نے 38 کروڑ روپے کی چوری کی، جو اس کی سب سے بڑی واردات تھی۔ ملزم بلال اپنی وارداتوں میں زیادہ تر سائیکل کا استعمال کرتا تھا، اور گھاس کاٹنے والی کینچی لے کر مالی کا روپ دھار لیتا تھا، جس سے اسے کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ بلال نے چوری کے پیسوں سے دبئی میں فلیٹس بھی خرید رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ 2 دیگر ساتھی بھی تھے۔ کرکٹر عبدالرزاق کی رہائشگاہ تھی ڈیفنس کے اندر 11 سال پہلے، وہاں پہ اس نے چوری کی واردات کی، جس میں ملزم نے ان کے گھر سے 88 لاکھ روپے، امریکی ڈالر، پاؤنڈ اور پاسپورٹ وہ لے اڑا تھا۔ ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم کے مطابق ملزمان کا سراغ لگا لیا گیا، اور ان کی باقاعدہ گرفتاری جلد متوقع ہے، اور اب بتایا گیا کہ یہ جو ملزم ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن یہ اتنا سخی قسم کا چور تھا کہ جب یہ رقم کوئی بھی لوٹتا تھا تو یہ انکشاف ہوا ہے، ایک حصہ یہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، دوسرا حصہ غریب رشتہ داروں میں تقسیم کرتا تھا، اور تیسرا حصہ یہ خود رکھتا تھا۔ تو اس طرح کے جو چور ہیں، وارداتیں، بہرحال لاہور پولیس کی یہ بڑی عام کارکردگی ہے کہ انہوں نے اس طرح کا جو چور ہے اس کو بالآخر جو ہے وہ پکڑ لیا ہے، اور اب ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ بڑی حیران کن طریقے سے سامنے آ رہی ہیں۔ کاش پاکستان کا جو نظام ہے وہ ان سیاسی اور بڑے جو چور ہیں ان کو چھوڑنے کی بجائے ان کو بھی پکڑے، جو لوگوں کی اس وقت جو زرینہ مطالبات ہے۔ اور لندن کے اندر آپ کو علم ہے چور چور کے جو نعرے ہیں وہ روز سنائی دیتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف اگرچہ متعدد کیسز بنائے گئے، اس کے اندر جو تحائف لینے کا، غیر ملکی تحائف کے کیسز توشہ خانہ 1 اور پھر توشہ خانہ 2 بنایا گیا، اور اس توشہ خانہ جو کیس ہے ایف آئی اے کی طرف سے اور نیب کی طرف سے بنایا گیا ہے، اور نیب کا جو توشہ خانہ 1 کیس ہے اس میں جو ہے وہ سزا بھی عمران خان کو ہوئی، بشرا بی بی کو سزا ہوئی، اور ان سزاؤں کو کالعدم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیک کرنے کا حوالے سے نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ احتساب عدالت نے 14 سال قید کی یہ سزا سنائی تھی، اور وہ کہتے ہیں توشہ خانہ کیس میں سزا کے طریقہ کار سے وہ متفق نہیں ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر امجد پرویز، نیب نے خود عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 1 کیس کے ٹرائل کا طریقہ کار قانون کے مطابق نہ ہونے کا یہ بڑا اعتراف کیا ہے، اور کہا ہے کہ کیس ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ بیک کرنے کی استدعا کی گئی ہے، اور یہ حالانکہ ساری چیزیں بالکل سامنے تھی۔ جس طرح جلد بازی کے اندر جو ججز سزائیں دے رہے تھے عمران خان کو الیکشن سے پہلے، اور رات کو یہ سزائیں سنائی جا رہی تھی، اور پتہ چل رہا تھا کہ جس طرح ججز پریشرائز ہوتے ہیں۔ آف دی ریکارڈ جج محمد بشیر نے کچھ انکشافات بھی کیے جو عمران خان اور تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے روبرو بھی بعض اوقات انہوں نے ایسا جو ہے وہ ایک امیج ظاہر کیا جس سے پتہ چلتا تھا کہ ججز جو ہیں ان پہ کتنا زیادہ دباؤ ہے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے جب خط آیا تو اس کے اندر یہ ساری چیز جو ہے وہ واضح ہوئی تھی۔ لیکن آج آئی ایس ایف کا جو ہے وہ یوم تاسیس ہے، اور اس موقع پر عمران خان نے ایک بڑا عام جو پیغام ہے
وہ جاری کیا ہے. ان کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ پیغام جاری ہوا ہے، چونکہ جو لوگ جا کے ملے ہیں ان کو بھی انہوں نے میسج دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہزاروں نوجوانوں کو ہر ماہ روزگار ڈھونڈنے کے لیے ملک چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، لیکن کتنے نوجوان باہر جا سکیں گے؟ سب کو تو ویزا نہیں مل سکتا، نہ ہی سب کے پاس اتنے وسائل ہیں. ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے، رول آف لا بالکل نہیں ہے. انہوں نے اب عدلیہ کو بھی ٹیک اوور کر لیا ہے. اس لیے اگر آپ نے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے حقوق کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرنی ہے تو آپ کے پاس اس بوگس نظام کے خلاف کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. 24 نومبر کو تمام نوجوان خصوصاً طلبہ و طالبات اپنے حقوق کے لیے ہمارے ساتھ نکلیں، کیونکہ اب اس ملک میں نوجوانوں کا مستقبل شدید خطرے کے اندر ہے. تو یہ نوجوانوں کو بھی بڑا عام پیغام جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. آج آپ کو علم ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس بنے تھے، جب ڈائریکٹ وہ چیف جسٹس بن گئے تھے وکیل سے، افتخار محمد چودھری کی نوازشات جس کا ذکر خود قاضی صاحب آخری دن کے اندر کر کے گئے ہیں، تو وہ ان کو بنایا گیا. اس کو ریاض حنیف رائی صاحب جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں انہوں نے چیلنج کیا، لیکن آج ان کی درخواست خارج کر دی گئی. جب قاضی فائز عیسیٰ کا تذکرہ ہوا تو مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ قاضی کی جان اب چھوڑ دو. اور بھئی قاضی کی جان نہیں چھوٹے گی، چونکہ اس نے پاکستانی عوام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کو ساری زندگی اس کا جو حساب ہے وہ عوام کے سامنے الٹیمیٹلی دینا ہے. لیکن اس ملک میں چونکہ احتساب کا کوئی نظام نہیں ہے، تو جس طرح اس نے اس ملک کے ساتھ بغیر کھلواڑ کی ہے، جس طرح مینڈیٹ چوری کے اندر سہولت کاری کی ہے، جس طرح اس نے پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی وائیولیشنز کے اندر پراپر سہولت کاری کی ہے، اور ایک بوگس یعنی غیر آئینی قسم کا پورا جو ایجنڈا ہے اس کو تکمیل پذیر کیا ہے، تو یہ ایک بڑا وہ اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی. یعنی چند ججز یہ ریمارکس دیں. لیکن آج بالآخر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی طرف سے ایک بڑی ہی عام درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر دائر کی گئی، اور یہ جو درخواست ہے بنیادی طور پر آئینی بینچ کے سامنے دائر کی گئی ہے. اور اس درخواست کے اندر عمران خان نے پی ٹی آئی مخالف اقدامات پر یہ درخواست ہے، اور کہا گیا کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر جوڈیشل انکوائری کی جائے. سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز پی ٹی آئی مخالف اقدامات کی انکوائری کریں، بنیادی حقوق کی بحالی کے احکامات جاری کیے جائیں. یعنی اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق اس ملک کے اندر معطل ہیں. یعنی یہ اس سے تاثر ابھرتا ہے کہ جلسے کی آزادی نہیں ہے، جماعت کی آزادی نہیں ہے، لوگوں کے گھروں پر جو کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں، مسلسل لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ظاہر ہے وہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے. تو یہ اقدامات ہو رہے ہیں. تو یہ آئینی بینچ کے سامنے عمران خان کا یہ پہلا مقدمہ ہے جو ایک ان ججز کے لیے بڑا امتحان ہے کہ یہ ٹاؤٹ ہیں یا جو ان پر الزامات لگتے ہیں وہ درست ہیں یا آئین پسند ہیں یا جو بھی ہے. یہ اصل میں ججز کیا ہیں، کس طرف کھڑے ہیں، کیا یہ انصاف دے سکتے ہیں، یا یہ جو حکومت 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے حکومت جس طرح ان کو لائی ہے کہ یہ انہی کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، جو قاضی صاحب کی باقیات ہیں یہ اسی ایجنڈے پہ چلیں گے، یا آئین اور قانون اور پاکستان کی عوام کا جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر بھی یہ چل سکتے ہیں. درخواست کے اندر کہا گیا ہے کہ جوڈیشل 3 سینئر ججز جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیں ان پر مشتمل ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن قائم کرے اور بنیادی حقوق کی بحالی کے احکامات جاری کیے جائیں. دفعہ 144 کے غلط استعمال، ایم پی او کے تحت گرفتاریوں کو روکا جائے. پی ٹی آئی کو جلسوں کے این او سی نہ جاری کرنے کے اقدامات کے خلاف بھی اقدامات کیے جائیں. چونکہ اب تحریک انصاف جہاں بھی پرامن چونکہ آئین آزادی دیتا ہے، بھئی آپ جماعت سازی کریں، آپ جلسے کریں، آپ جلوس نکالیں، آپ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اپوزیشن کو رائٹ ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو فارم 47 کا ایک ٹولہ پاکستان کے اوپر مسلط ہے وہ نہیں چاہتا کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہے ان کو یہ حق ملے. تو اب اس پر کہا گیا ہے کہ یہ کبھی 3 ایم پی او کے تحت گرفتار کرنا اور کبھی جو ہے وہ 144 سیکشن لگا کے تو لوگوں کو جو ہے وہ روک دینا. یہ ایک بے دریغ قسم کا، ایک شتر بے مہار قسم کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان کے اندر لاگو کر دیا گیا ہے. تو اب اس پر ایک انکوائری قائم کی جائے. تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف جس طرح ناجائز بوگس مقدمات بنائے گئے، جس طرح ناجائز اور بھرپور طریقے سے ان کے خلاف کاروائیاں کی گئی، ان کے گھروں پہ حملے کیے گئے اور بچوں اور خواتین کو ہراساں کیا گیا،
اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اس پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پرانے جو مقدمات ہیں وہ تو آج نپٹائے گئے کہ فلاں درخواست بھی خارج ہے، چونکہ ساری عموماً ٹائم بارڈ ہو چکی تھی اور اس کے لیے کوئی علیحدہ بینچ یعنی کوئی سپریم کورٹ کے متبادل ایک نئی سپریم کورٹ کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال یہ بلنڈر کیا گیا اور خالصتاً سیاسی مقاصد اس کے اندر بڑے واضح ہیں، لیکن اب یہ جو درخواست ہے عمران خان کی، اس کو سپریم کورٹ کیسے ٹیک اپ کرتی ہے، اس پر کیا ایکشن لیتی ہے۔ اب ان ججز کا بڑا امتحان ہے جو آئینی بینچ کے اندر شامل ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی عمران خان نے اب ججز کو براہ راست جو ہے یہ اب پوچھا ہے کہ جناب کیا یہ آئین کے اندر رائٹس نہیں ہیں، یہ کس طرح پامالی ہو رہی ہے، اور اس پامالی کو کوئی کچلنے والا نہیں ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ جس طرح ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، کیا یہ اسی طرح جاری رہے گا یا اس کے آگے کوئی بند آ جائے گا؟ تو یہ عام درخواست جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچنے پر اب کیا رسپانس ملتا ہے عمران خان کو، یہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے اس پر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔